اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ اب ہم فتنہ دجال کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال شام کا رخ کرے گا، جامع مسجد دمشق شرقی مینارہ کے قریب اترے گا، یہی اس کے خروج کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد گم ہو جائے گا، تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے گا، پھر دوبارہ دمشق میں مسجد کے اس مینار کے قریب جو نہر القصوہ کے قریب میں ہے ظاہر ہو جائے، پھر کہیں چلا جائے گا یہاں تک کہ لوگ اسے بھول جائیں گے، پھر مشرق میں ظاہر ہوگا اور خلافت سنبھالے گا۔ اس دوران جادو دکھائے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، عوام یعنی اہل اسلام اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر خشک نہر پر کھڑے ہو کر اسے چلنے کا حکم دے گا تو نہر پانی سے پر ہو کر چل پڑے گی، پھر حکم دے گا پیچھے کو لوٹ، وہ پیچھے کو چلے گی، پھر حکم دے گا کہ خشک ہو جا تو وہ خشک ہو جائے گی۔ دجال کے بے شمار فتنے ہوں گے، چند فتنے ملاحظہ فرمائیے۔ چلے گا تو اس کے ساتھ دو پہاڑ بھی چلیں گے، اس میں درخت، پھل فروٹ اور پانی ہوگا، اس میں آگ اور دھواں ہوگا اور کہے گا یہ جنت و دوزخ ہے، اس کے ساتھ جنت و نار ہوگی، لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہوگا، اس میں روٹیاں اور پانی کی نہر ہوگی۔ دجال دیہاتی سے کہے گا کہ کیا میں تمہارے لیے قبر سے تمہارے باپ اور ماں کو زندہ اٹھاؤں؟ وہ آ کر گواہی دیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا ہاں، پھر ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں، دوسرا اس کی ماں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کہے گا بیٹا دجال کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے۔ وہ دجال کی تابعداری کرے گا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے دور میں نکلے تو تمہارے بچے بھی اسے کنکریاں ماریں اور ذلیل و رسوا کریں، کیونکہ یہ زمانہ خیر القرون وغیرہ علمی دور ہے۔ وہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب علم کی کمی ہوگی یا ہوگا ہی نہیں اور دین مٹ جائے گا یا کمزور ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ روایت میں ہے کہ الیسی کے آگے دو آدمی ہوں گے جو دجال سے اہل قریہ کو ڈرائیں گے، ان کے جانے کے بعد دجال کا لشکر داخل ہوگا۔ دجال تمام بستیوں میں جائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے۔ جب وہ مکہ معظمہ کے قریب جائے گا تو وہاں ایک شخص کو دیکھے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں میکائیل علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں مدینہ پاک میں داخل نہ ہونا دوں۔ دجال مکہ معظمہ سے فراغت پا کر مدینہ پاک کے ایک کنارے پر اترے گا۔ اس وقت مدینہ پاک کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کو مدینہ پاک سے نکال دے گا۔ دجال سے نجات کے 2 طریقے ہیں، علم اور عمل۔ علم سے تو نجات یہ ہے کہ دجال خدائی دعویٰ کرے گا، لیکن علم سے یقین ہوگا کہ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ کھاتا پیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ علم سے معلوم ہوگا کہ دجال مہنگا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مقدس ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ علم بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا و آخرت میں اقلاع ممکن ہے، لیکن یہ رؤیت دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ عمل سے معلوم ہوگا کہ یہ دجال ہے۔ دجال حرمین شریف کے داخلے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا۔ مسجد اقصیٰ یا مسجد طور میں بھی بعض روایات کے اعتبار سے نہ داخل ہو سکے۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کی تلاوت کرے گا اس پر دجال کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ دجال پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگے گا کیونکہ دجال اکثر دیہات وغیرہ میں جائے گا۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم دجال کے ساتھ وقت گزار رہی ہے اور کہیں گے کہ ہم دجال کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہاں ہمیں یقین ہے کہ وہ کافر ہے، ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں، ہم اس کے طعام سے کھاتے پیتے ہیں اور ہم درختوں سے بکریاں چراتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ان سب پر عذاب نازل ہوگا تو کوئی بھی عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے تو لوگوں میں 40 سال بسر فرمائیں گے۔ دجال خروج کرے گا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اسے قتل کریں گے، پھر وہ زمین پر امام عادل و حاکم ہو کر 40 سال زندگی بسر فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر گزار کر وفات پائیں گے۔
مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یا روضہ اقدس مدینہ طیبہ میں مدفون ہوں۔ تلافی ٹی وی کے دوست، دجال کا فتنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہم فتنہ دجال کے ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہماری ناقص معلومات کے مطابق جو کچھ ہمیں معلوم ہو سکا وہ ہم نے آپ تک معلومات پہنچائی۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے لیے اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو حدیث، قرآن اور سنت کے مطابق جو کچھ معلومات فراہم کر سکیں۔ اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا، اپنے بچوں کا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔